آپ چاہیں جس قدر سوالات کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. انسان کا خالق تو اللہ ہے، لیکن کیا اس کے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے؟ انسان کے اعمال کا خالق اللہ نہیں ہے، انسان خود ہے. انسان کے اعمال کو اللہ تعالی پہلے سے جانتا ہے. جسے ہم تقدیر کہتے ہیں وہ علم اللہ السابق، اللہ کا وہ علم ہے جو عمل سے بھی پہلے اسے حاصل ہے. اللہ تعالی ہمارے اعمال کا خالق ان معنوں میں تو ہے کہ اگر اس نے ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیے ہوتے، ہمیں کام کرنے کی طاقت نہ دی ہوتی، ہمیں عمل کرنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ہم یہ اعمال نہ کرتے. لیکن ان معنوں میں اللہ ہمارے اعمال کا خالق نہیں ہے کہ ہم عمل تو خود کریں اور اس کی ذمہ داری اللہ پہ ڈال دیں. مسلمان لڑکا اہل کتاب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، تو کیا مسلمان لڑکی اہل کتاب لڑکے سے شادی کر سکتا ہے؟ نہ وہ کر سکتا ہے نہ وہ کر سکتی ہے. وہ سر دوسرے پارے میں والا عبد المؤمن اس سے گزشتہ بات یہ ہے، ایک مسلمان مرد کو اہل کتاب خاتون سے جو شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے، وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اگر تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی زوردار ہے کہ آپ ایک اہل کتاب بچی سے شادی کرتے ہیں اور وہ ہدایت پا جائے گی تو بسم اللہ کر لیں. لیکن اگر اس سے شادی کرنے کے بعد آپ بھی کام سے گئے تو اجازت نہیں. یہ دیکھنا پڑے گا. یہ مطلقاً اجازت نہیں ہے، یہ حالات میں مبنی ہے. اور اہل کتاب لڑکے کے ساتھ مسلمان لڑکی کی شادی کسی شکل میں بھی جائز ہے. آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اہل ایمان سے بے نیاز کر دیا کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت نہیں کی. آیا ان کی علت حرمت کی وجہ کیا ہے؟ آیا کہ اطاعت امام الانبیاء میں انہوں نے پیروی نہیں کی، اس بنا پر اللہ نے اپنے محبوب کو بے نیاز کر دیا؟ ایک. نمبر 2 کہ آیا مسلم معاشرے کا غیر مسلم معاشرے میں رہنا یہ حرام ہے؟ تو علماء اہل سنت یا دیگر مکاتب فکر کی جتنی بھی علماء ہیں اس پر کوئی سیمینار پاکستان میں منعقد کیا گیا کہ جس میں ملک و ملت کے بزرگوں جوانوں کو یہ بات واضح کر دی گئی ہو کہ غیر مسلم معاشرے میں اگر تم سیٹل ہوگے یا وہاں پہ روزی کماؤ گے تو تمہاری روزی یا تمہارا رہنا حرام ہے. اس لیے کہ کروڑوں مسلمان غیر مسلم کنٹریوں کے اندر سیٹل ہیں، بلکہ لوگوں نے یہاں پہ مکان لے رکھے ہیں، اپنی ذاتی رہائشیں بنا رکھی ہیں. اگر ان کا رہنا حرام ہے تو ان کا رزق کمانا، ان کی مزدوری کرنا، آیا وہ حرمت میں آئے گی یا علت میں آئے گی؟ اور اس کے علاوہ کہ اب آپ کے چونکہ ہم نے فرسٹ ٹائم آپ کی زبان ترجمان سے یہ کلمات سنے، بہت سے علماء یہاں پہ آتے رہے پاکستان میں بھی اور دوسری کنٹریوں میں بھی یہ بات سننے میں نہیں آئی. فرسٹ ٹائم آپ کی زبان سے سنا اور اچھا ہوا کہ آپ نے اس بات کو واضح کیا ہے. تو اب جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ ان کو رہنا چاہیے یا ہانگ کانگ کو خیر آباد کر دینا چاہیے یا اس سلسلے میں کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ
یہ فرمائے مالکم من ولایت من شیء، آپ کے ذمے ان کی ولایت میں سے کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ دونوں وجوہ پہ کہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی نہیں کی، اور ہجرت نہیں کی۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ ابھی تک بیان نہیں ہوا، تو میرے علم کی حد تک تو بہت سے علماء نے بیان کیا، لیکن صرف یہی ایک مسئلہ نہیں ہے، اور بہت سے ہمارے مسائل ہیں جن میں ہم کچھ بیان کرنے میں کوتاہی اور زیادہ سننے میں کوتاہی اور عمل کرنے میں کوتاہی۔ ایک بات جو قرآن مجید میں بہت وضاحت سے لکھی ہوئی ہو اور اس پہ علماء کا اختلاف بھی نہ ہو، مفسرین محدثین سب نے ایک ہی اس کی تشریح فرمائی ہو، اس کا بیان نہ ہونا، اور مجھے حیرت ہے کہ میں تو جہاں بھی گیا ہوں میں یہ دھماکہ کرتا چلا گیا ہوں، امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی، سوئٹزرلینڈ میں بھی۔ بات پوری سن لیں۔ مولانا ابو رشید ندوی صاحب کو بھی میں نے یہی کہتے ہوئے سنا، اور بزرگان دین کو یہی کہتے ہوئے سنا، تفاسیر میں بھی میں نے یہی پڑھا۔ اب اگر اس میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بہت کوتاہی کے ایک بہت بڑے درجے کو، یا ایسی کوتاہی جو بہت بڑی سطح پہ ہو رہی ہو، ہم اس لیے کوتاہی نہ مانیں کہ وہ چکے بہت لوگ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کوتاہی کو مان کے اس کا جو بھی تدارک ہو سکے ہمیں فوری طور پہ کرنا چاہیے، اور اس کا تدارک یہی ہے، یہ تدارک میں نے نہیں کہا لیکن آپ ٹکٹ لیں اور پھر یہ بھی بیٹھ جائیں۔ تدارک یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ دین کو سیکھنا سکھانا شروع کر دیں، اور اپنے گھریلو ماحول کو آپ اسلامی رنگ میں رکھیں، اپنے بچوں کو بھی آپ دین سکھائیں اور داعی بنائیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب فرمائیں۔ یہ تو آپ کا کہنا بجائے کہ امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کہ بلغوا عنی ولو کان آیہ، کہ اگر ایک آیت بھی ہو تو وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان تک پہنچائے۔ لیکن یہاں جو بات دیکھنے میں آئی ہے، اور اپنے وطن عزیز میں بھی، کہ یہ کام تمام تر علماء کے ذمہ سونپ دیا گیا ہے کہ یہ مولویوں کا کام ہے، مسجد میں تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں، اسی بات کی لیتے ہیں کہ وہ اشاعت دین کریں۔ دنیا دار اس بات کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اصل چاہے وہ کام نیک ہو یا بد ہو، اس کا جو موجد ہے، اگر اس نے کسی برے کام کا آغاز کر دیا، قیامت تک آنے والے مسلمان جب اس پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ تمام تر گناہ اور ذمہ داری اسی پر ہوگی جو اس کام کا موجد ہے، جس نے کام کو ایجاد کیا ہے۔ اور اگر اس نے احسن کام کیا ہے تو قیامت تک اچھائیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ اتنی ہی بڑی بات تھی تو اس پر علماء، یعنی مختلف مکاتب فکر کے علماء نے کیوں نہیں اس بات کو اجاگر کیا کہ یہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے جو اس وطن عزیز سے کما کر اپنے وطن عزیز کو دے رہے ہیں، اور وہ مذہبی اداروں پر بھی خرچ ہو رہے ہیں، مساجد پر بھی خرچ ہو رہے ہیں، علماء کی خدمت پر خرچ ہو رہے ہیں، طلباء کی خدمت پر خرچ ہو رہے ہیں، تو آیا یہ مسئلہ جو آج پٹ اپ کیا گیا، یقیناً ہر آدمی اس معاملے میں پریشان ہوگا اپنی جگہ پر، یہ تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن یہ گزارش پھر سے کرنا چاہوں گا کہ ذرا اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت فرما دی جائے کہ وضاحت تو آپ نے خود کر دی کہ پیسے بھی آ رہے ہیں مدرسوں میں بھی، مسجدوں میں بھی، اب بھی بولے تو کیا بولے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہاں پہ جو ان کا رہنا ہے، یا آپ کے فتوے کے پیش نظر اس پر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے وطن عزیز میں اس میں کوئی سیمینار منعقد کریں، اور علماء کو یہ بات بتائیں کہ وہ لوگ جو مزید فارن کنٹریوں میں جا رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ اگر یہ لوگ ٹکٹ کٹا کر اپنے وطن عزیز میں جائیں گے تو وہاں تو پہلی بے روزگاری کا رونا رواج آ جا رہا ہے، مہنگائی بہت ہے وہاں پہ، جو نا آبادی کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ مختلف کنٹریوں میں ہیں،
تو گزارش کروں گا کہ وطن عزیز میں اس قسم کے سیمینار منعقد کیے جائیں اور اللہ کے بندوں کو اس بات سے شناسا کیا جائے تاکہ اس جرم سے وہ باز رہیں۔ نہیں، اس میں جرم کوئی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، بیٹھ جائیں تشریف کے، اس میں جرم کوئی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ جائیں، باہر کے ملکوں میں کام کریں، لیکن تیار ہو کے جائیں، دین سیکھ کے جائیں، قرآن مجید، حدیث کا، سیرت طیبہ علیہ صاحب السلام کا مطالعہ کر کے جائیں، اور جب وہاں جا کے رہیں تو ایک مومن کی زندگی گزاریں۔ کس طرح سے مومنین جب باہر کے ملکوں میں جاتے تھے تو زندگی گزارتے تھے، بس اتنی سی بات۔ مسلمانوں میں 70 فرقوں کے بارے میں کوئی حدیث ہے یا قرآن میں ہے؟ اس بارے میں کوئی روشنی ڈالے۔ قرآن میں تو ہے نہیں، اور جو عام طور پہ حدیث بیان کی جاتی ہے مجھے اس کی صحت میں شک ہے، اور حدیث اگر صحیح ہو بھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ فرقے بنا دیے جائیں۔ یہ تو ایک چیز سے متنبہ کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ تم اس میں پڑ جاؤ۔ چند مسلمانوں میں کفر اور کافروں کے متعلق تبادلہ خیال ہو رہا ہو، جو ماضی حال کی باتیں ہو رہی ہوں، اس میں ایک مسلمان بھائی بول کر کہے کہ کافروں کو کافر تک نہ کہو، حالانکہ ان میں کافر موجود نہیں، اس وقت میں آپس میں کافروں کو متعلق گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کی حمایت کریں؟ اللہ اور رسول کے کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا مسلمان ان کے بارے میں بات کریں یا نہ؟ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کفار کے بارے میں آ کر کوئی بات کر رہا ہوگا تو کیا کر رہا ہوگا۔ حقیقت کفر سیکھنے کی بجائے حقیقت ایمان سیکھیں۔ ایک مسلمان ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے مالک حقیقت کا ہر وقت شکریہ ادا کرے یا کرتا رہے، تو چند لمحوں کے لیے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس سے کچھ ایسی بات ہو رہی ہے جو سوال جواب اس درمیان میں بول کر یہ ترجن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، حالانکہ خود جانا پہچانا ناشکرا ہے، اس طرح کہنا جائز ہے یا غلط ہے؟ یا اگر وہ کہتا ہے شکر ادا کرو تو کر لیا کرو بھائی، اس میں کیا خرابی کی بات ہے؟ ایسی حدیث ہے جو آدمی باتیں کر رہے ہوں، تیسرا آدمی ان سے ملاقات یا خیریت معلوم کرنے کے لیے ان سے ملے، اور ہمارے آقا دو جہان نے منع فرمایا ہو، مسجد میں یا مسجد کے راستے میں، یا ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی تیسرے سے مصافحہ کی خواہش کرے، دونوں میں سے ایک تیسرے کی بے عزتی کرے، یا ایسی حدیث سنا دے جس میں آپس میں مسلمان بھائیوں کی حوصلہ شکنی ہو کہ آئندہ وہ ایک دوسرے سے نہ ملیں۔ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، میں اتنا ذہین آدمی نہیں ہوں کہ ایسی عبارت سمجھ سکوں۔ سورہ فتح میں اچھے مسلمانوں کی تعریف کیا ہے، اور سورہ عبس میں نابینا صحابی کے بارے میں اور حضور کے درمیان مالک حقیقی نے جو ذکر فرمایا ہے اگر ارشاد فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ سورہ فتح کی آیات تو اس وقت غالباً اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، البتہ سورہ عبس میں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ اس کائنات کے سب سے بڑے داعی تھے، سب سے بڑے مبلغ، سب سے بڑے مجاہد، تو اس جذبے میں آپ دعوت دین کا کام کر رہے تھے، اور ہر داعی کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ دین کا کام کسی بہت بڑے ذریعے، کسی بہت بڑے راستے سے اور کسی بہت بڑے مرکز سے کیا جائے۔ ایک داعی کی فطری بات ہوتی ہے کہ اگر دو آدمی اس کے سامنے ہوں، ایک قبیلے کا سردار ہو، ایک عام آدمی ہو، تو اللہ کی طرف بلانے والا اس
قبیلے کے سردار کی طرف زیادہ دھیان دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، لیکن اس وقت ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم حضور سے ملنے آئے اور آپ نے ان کی طرف توجہ یا نہیں دی یا کم دی، تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الأعمى، آپ نے تیلی چڑھا لی، آپ نے منہ پھیر لیا اس بات پہ کہ ایک نابینا آ گیا۔ تو یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے فرما دی گئی کہ آپ جو ہے ان مسکین لوگوں کو، غریب لوگوں کو، نابینا لوگوں کو زیادہ توجہ دیں۔ ایک جگہ سورہ کہف میں یہ ارشاد ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جی جان سے ان لوگوں میں بیٹھا کریں، ان پہ نظر کرم فرمایا کریں جو صبح شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اللہ کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، ان پہ زیادہ نظر کرم فرمایا کریں۔ باقی اہل دنیا، سیاسی قائد، یہ جو بظاہر دیکھ رہے ہیں بڑے لوگ نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بڑے لوگ نہیں ہیں، یہ مفہوم ہے اس کا۔ ایک سوال ہے میرا، جی وقت کے موضوع کے اوپر میں اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں، ہے ایسا کہ کسی شخص نے یا کسی ادارے میں کچھ رقم مخصوص کر دی ہو کہ اس رقم سے جو آمدنی ہوگی کسی بھی مذہبی پروجیکٹ کے پر خرچ ہو یا اس کی مینٹیننس کے پر میں خرچ ہو، پھر کچھ عرصے بعد کیا اسے حق ہے کہ وہ اس فنڈ کو وڈرا کر لے، یا اس سے جو آمدنی ہو رہی ہو وہ روک دے اور اس پروجیکٹ کا خرچ نہ کرے؟ دیکھیے، جو وقف للہ ہے، کوئی مال جب ایک مرتبہ اللہ کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے تو اس شخص کی ملکیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مالک ہی نہیں ہے تو اس کو تو اس کا اختیار نہیں رہا ہے، وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے، الا یہ کہ وقف کرتے ہوئے اس نے یہ بات واضح طور پہ لکھ دی ہو کہ یہ جو میں وقف کر رہا ہوں اس ادارے کے لیے، اس لائبریری کے لیے، اس مدرسے کے لیے، اس مسجد کے لیے، اگر خدا نخواستہ یہ ادارہ باقی نہ رہا تو پھر یہ میرا وقف جو ہے اس جگہ سے نکل کے اس طرف چلا جائے گا، واپس پھر بھی نہیں، واپس اس کی جیب میں نہیں جائے گا، اور یہ بھی پہلے سے اس کو طے کرنا پڑے گا کہ یہاں سے منتقل ہو کے فلاں ادارے کی طرف منتقل ہو جائے گا، واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو وقف شدہ املاک ہوتی ہیں وہ انسان کی ملکیت سے، ذاتی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے، واپس لینے کا حق نہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، بالخصوص پاکستان کے مذہبی اداروں کی طرف سے جو اپیلیں شائع کی جاتی ہیں یا کہ جو لوگ مدرسوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان میں ایک چیز خصوصی طور پر شامل ہوتی ہے کہ اس مدرسہ میں یتیم، نادار اور غریب طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ چندہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، حالانکہ بے شمار طالب علم جو ہیں وہ ان کے والدین بھی ہوتے ہیں، یتیم نہیں ہوتے ہیں، اس نام پر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں جو کہ دین سے متعلق ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، عالم لوگ جو کہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں ہماری نظروں میں قابل احترام ہیں، آیا ان کا یہ عمل شرعی طور پر ٹھیک ہے یا غلط؟ آپ نے بہت مشکل سوال
میں ہاں کرتا ہوں تو پھنستا ہوں، نہ کہتا ہوں تو پھنستا ہوں۔ بات یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ہماری تاریخ میں بعض ادارے ایسے چلے ہیں کہ اس میں چندہ بھی لیا گیا ہے، دیا گیا ہے، اور وہ درست طریقے پہ خرچ بھی ہوا ہے، اور ان اداروں نے تاریخ ساز اداروں کا کام کیا ہے۔ اس لیے میں اس ساری صورتحال میں اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اب جو اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے میں اس کو جائز بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں جانتا ہوں میرے شہر لاہور میں لوگ مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی زمین جو ہے وہ مولوی صاحب کے نام رجسٹرڈ ہے۔ میرے علم میں ہیں بہت سے کیسز، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اس سے پہلے مولوی صاحب کی کنال کی کوٹھی پہلے بن گئی ہے۔ کوئی شخص نہیں ہے جو یہ پوچھ سکے کہ مولوی صاحب کا اپنا ذریعہ معاش کیا ہے، اس چندے میں سے مولوی صاحب لیتے ہیں تو کتنی پرسنٹیج لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں یہ چندے کی پرسنٹیج لیتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اس صورتحال میں یہ جائز نہیں ہے۔ بھئی آپ اگر مسجد بنا رہے ہیں، مسجد مدرسہ بنا رہے ہیں، ادارہ بنا رہے ہیں، اس کے آپ خود خادم ہیں، ٹھیک ہے، آپ تنخواہ لیجیے۔ ایک شفاف نظام ہونا چاہیے، یا پتہ چلے کہ آپ اس میں سے کیا آپ خدمت کے طور پہ لے رہے ہیں، یا کوئی ادارہ ہو، کوئی ٹرسٹ ہو، کوئی سوسائٹی ہو، وہ گورن کرے اور اس میں امام کے لیے، خطیب کے لیے، ڈائریکٹر اسلامک سینٹر کے لیے، فلاں کے لیے جو مشاہرہ ہے، جو ان کا حق خدمت ہے، وہ ان کو ماہ بہ ماہ دیتا چلا جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ مولوی صاحب کینیڈا سے کیا لے کے آئے، امریکہ سے کیا لے کے آئے، ہانگ کانگ سے کیا لے کے آئے، کوئی حساب نہیں، کچھ نہیں۔ مسجد بھی بن رہی ہے، مدرسہ بھی بن رہا ہے، کار بھی آ رہی ہے۔ ہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جس مدرسے کے لیے وہ چندہ لے رہے ہیں، اپنا بیٹا اس مدرسے میں نہیں پڑھ رہا، وہ ایجیسن کالج میں پڑھ رہا ہے۔ یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بحیثیت مسلمان ہمارا جزا اور سزا پہ، لیکن جو غیر مسلم نیکیاں کرتے ہیں ان کو کیا ہوگا؟ جیسے مدر ٹریسا تھی، یہ ہاسپٹل بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، یہ پلیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم حساب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ جو حساب کتاب کرے گا، اس کا جو کمپیوٹر ہے وہ بڑا سینسیٹیو ہے، وہ ایمان کی قیمت بھی ٹھیک لگائے گا، عمل کی قیمت بھی ٹھیک لگائے گا۔ یہی سوال حضرت موسیٰ سے فرعون نے کیا تھا، ما بال القرون الاولی، ہم سے پہلے جو یہ بڑے بڑے لیڈر مر گئے، بڑے بڑے بزرگ ہمارے آباء و اجداد، ان کا کیا ہوگا؟ اب وہ حضرت موسیٰ کو چکر میں ڈالنا چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ یہ کہیں کہ تمہاری طرح یہ بھی جہنم میں جائیں گے، مصیبت۔ اچھا بھی ہمارے باپ دادا کو جہنمی کہہ دیا، ایک ہنگامہ کھڑا کرنا مقصود تھا حضرت موسیٰ کے خلاف، اور اگر ان کے بارے میں وہ کوئی اچھی بات کہیں تو وہ غلط۔ حضرت موسیٰ نے بڑی سیدھی سیدھی بات کہی، علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ فلاں کہاں جائے گا، فلاں کہاں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون دوزخ میں، کون بہشت میں جائے گا، علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے پروردگار کے ہاں ہے، اس کے ہاں حساب کتاب بڑا پکا۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا پروردگار نہ تو گمراہ ہوتا ہے اور نہ کوئی کام بھولتا ہے، کسی کے عمل کو بھولتا بھی نہیں ہے، ہر ایک کے عمل کو اس کا ٹھیک ٹھیک اجر ملے گا، کسی کو دنیا میں مل جائے گا، کسی کو آخرت میں مل جائے گا، کس کو کہاں کیا دینا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ ایک اصولی بات سمجھ لیں، اصولی طور پہ تو ہم صبح سے شام تک یہ کہیں گے کہ
اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور اہل کفر جو ہیں جنت سے محروم ہوں گے. یہ ایک اصولی بات ہے. لیکن کسی خاص شخص کے بارے میں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہم نہیں کہہ سکتے وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. اس بات کو ذرا غور سے سن لیں. کسی شخص کے بارے میں، خواہ بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا. کسی شخص کے بارے میں، خواہ وہ بڑے سے بڑا مومن کیوں نہ ہو، بہت نیک حضرت جی کیوں نہ ہو، اور آپ کہہ دیں کہ یہ جنت میں جائے گا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ اس کا اپنا محکمہ ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. میرا پروردگار نہ تو اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور نہ کسی کے عمل کو وہ بھولتا ہے. کسی کے عمل کو، نیک عمل کو وہ فراموش نہیں کرتا. کیا سر صحابہ معیار حق ہے؟ اگر معیار حق ہے تو جب صحابہ کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ایک گروہ کی پیروی کریں گے تو دوسرے گروہ کی پیروی کریں گے. مجھے افسوس ہے کہ آپ میری سابقہ تقریروں میں نہیں آئے، ورنہ آپ یہ سوال نہ کرتے. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ آپ نے میری پہلے کوئی تقریر سنی ہے؟ نہیں سنی نا. اب میں کیا کروں؟ آپ نے میری کل کی ہی کہ تقریر سن لی ہوتی 45 منٹ کی تو آپ یہ سوال نہ کرتے. دیکھیے اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو اصولی طور پہ سمجھ لیں. اگر وہ بات سمجھ میں آئی تو پھر یہ معیار حق کا جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا. آخری آیت جو جناب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہماری جانیں آپ کے نام پہ قربان ہوں، آخری آیت جو آپ پہ نازل ہوئی ہے ذرا اس پہ دھیان دیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. اس آخری ٹکڑے پہ ذرا اور دھیان دیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے الاسلام کو، دی اسلام، یہ الف لام جو ہے یہ انگریزی میں دی کے ہم میں نے ہوتا ہے. I have approved the Islam for you. یہ دی اسلام کیا ہے؟ الاسلام کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس گھڑی کا اور کس لمحے کا اسلام ہے؟ میں لمبی بات نہیں کرتا، مختصر کہتا ہوں کہ دوستو یہ اس لمحے کا اسلام ہے، اس گھڑی کا اسلام ہے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، جب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 5 لاکھ صحابہ موجود تھے. کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی خلافت اور امامت میں جھگڑا نہیں تھا، صحابہ کا آپس میں اختلاف نہیں تھا، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کچھ بھی نہیں تھا. سارے ہاں وہ جو علامہ نے کہا نا کہ خوشاب و وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشاب و دور کے دیدار عام تھا اس کا. بس ایک ہی بات تھی اور وہ آقا نامدار کی غلامی تھی، اسی پہ سارے مست تھے. دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ایک لذت آشنائی میں سب صحابہ مگن تھے. وہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے کہ
وہ یاد ہے اس کی کہ بھلا دے دو جہاں کو، حالت کو کرے غیر، وہ یارانہ ہے اس کا۔ اس یارانے میں ہر ایک کی حالت غیر تھی۔ اس گھڑی کا اسلام، جبکہ سب حضرت کی غلامی میں، حضور کی خدمت میں، حضور کی وفا میں سرمست تھے، اس گھڑی کا اسلام اللہ نے پسند فرمایا۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار وہیں لوٹ چلو اور وہی اسلام قبول کر لیں، اور حضور کے قدموں میں جا کے حضور کے قدم مبارک کو پکڑ کے وہیں بیٹھ جائیں کہ یا رسول اللہ ہم تو یہاں آ گئے، ہمیں تو یہ آپ کا اسلام چاہیے۔ اور ہر پوچھنے والے سے آپ یہ کہہ دیں کہ یار میرے لیے تو حق کا معیار یہ گھڑی ہے، یہ اسلام ہے، یہ حضور کی ذات گرامی ہے۔ اگر آپ معیار کی بات کرتے ہیں تو وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے، آپ ہے نامدار کی۔ باقی رہبر، راستہ بتانے والے، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ہمارا صحابی کا نجوم، ہمارے تمام صحابہ جو ہیں ستاروں کی طرح ہیں۔ أَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہمارے استاد ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے قائد ہیں۔ یا اس کے بعد آنے والے اگر امام ابو حنیفہ کی اگر ہم اقتداء کر سکتے ہیں تو صحابہ میں کیا خرابی ہے یار؟ جب بعد میں آنے والے ائمہ تو ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ معیار حق تو صرف قرآن و سنت ہے، معیار جو ہے وہ تو کلام اللہ ہے اور سنت نبی ہے۔ اب جو اس سے زیادہ قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ بنیاد جو ہے وہ تو وہی ہے۔ ہاں اب آگے چل کے انہی صحابہ نے اجماع امت بھی کیا تو یہ معیار حق بن گئے۔ لیکن اجماع امت کس بات پہ ہوا؟ اجماع امت کی بنیاد بھی تو یہی ہوگی نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہی ہے۔ بھئی تراویح 3 دن پڑھی، اس کے بعد نہیں پڑھی، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں پڑھو، سارے 20 رکعت پڑھو، جماعت سے پڑھو، قرآن بھی ختم کرو۔ اب دیکھنے میں ایک نئی بات لگتی ہے، لیکن تمام صحابہ نے متفق ہو کے کہا کہ نہیں، حضور کی مرضی تھی۔ کسی نے اختلاف نہیں کیا، اجماع امت ہو گیا تو معیار حق ٹھہرے۔ اس لیے لفظی بحث میں تو نہ پڑے، اصل معیار حق تو جناب کی ذات گرامی ہے۔ اور کسی نے اگر اجماع امت بھی کیا ہے تو اسی بات پہ کیا ہے کہ حضور کی مرضی یہی تھی، بنیاد وہی ہے۔ تو میاں وہاں لوٹ چلو، اور اگر کوئی پوچھے تم سے کہ تم کون ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی، تو ایک جواب تو دیا جا سکتا ہے۔ یا تم سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاجت ناجت کا، نور و بشر، اب اس کے علاوہ تو آتا ہی نہیں نا لوگوں کو۔ وہ اکبر لوانی کا ایک شعر ہے کہ میں نے جب ان سے کہا آپ پہ پیار آتا ہے، میں نے جب ان سے کہا آپ پہ پیار آتا ہے، ہنس کے کہنے لگے اور آپ کو آتا کیا ہے؟ بھائی سوائے ان مسائل کے بیچارے مولوی کو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک بدنصیبی کی بات ہے یارو، ہمیں بتاؤ کہ ہم سود کی لعنت سے کیسے نجات پائیں۔ ایسے بھی بھائی کہہ رہے تھے، وہ ٹھیک ہی کر رہے تھے کہ یار اگر یہ اتنی اہم بات تھی تو مولویوں کی زبان میں گنگنیاں تھی، کیوں نہیں بتایا گیا ہمیں اب تک؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بیچارے، ہمیں بتاؤ کہ ہم باہر کے ملک میں جا رہے ہیں، ہم کیا تیاری کر کے جائیں؟
کن شرائط کے تحت ہمارا جانا جائز ہے، کن شرائط کے تحت ہمارا جانا جائز نہیں ہے، یہ بتانے کی باتیں ہیں۔ حلال روزی کی کیا اہمیت ہے، حقوق العباد کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، یہ بتانے کی باتیں ہیں۔ میں روزہ 10 میں بیٹھا ہوا تھا اور ورد میں یہ کر رہا تھا، میں ایک لطیفہ سنائی دیتا ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، اس سے علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ رہا اور ہمارے 2 دوست آ گئے، کہتے ڈاکٹر صاحب ایک جملے میں بس بات بتائیں، بس ایک جملے میں۔ پوچھو حضور نور تھے یا بشر؟ اللہ کا عجیب کرم، میں ایسے سوالوں کا جواب دیا نہیں کرتا۔ اللہ نے عجیب کرم کیا، اس وقت میرے منہ سے ایک مصرع نکل گیا کہ جسم منور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم منور نور مجسم صلی اللہ علیہ۔ یا تمہیں کیا تکلیف ہے اگر تمہیں جسم منور مان لو کہ بشر تو ہیں لیکن بشر منور ہیں، اور نور ہے لیکن نور مجسم ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے تمہیں دونوں مان لینے میں؟ اور اللہ نے پھر ایسا کرم کیا اس وقت کہ اسی پر بیٹھے بیٹھے میں 40 اشعار مجھ پہ وارد ہو گئے نعتیہ، اور میں بیٹھے بیٹھے بھی ایک نعت لکھی، وہ میری اس کتاب پہ چھپی ہوئی ہے، قرآن آسان، جو میں نے دوستوں کو یہاں دی ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ کرنے کا سوال ہے یار، کیا اگر حضور بشر ہے تو ان کی بات ماننا چھوڑ دو گے؟ اگر نور ہے تو کیا زیادہ مان لو گے؟ کیا یہ تمہارا محکمہ ہے؟ تم نے کوئی فیتہ لگایا ہوا ہے حضور کی نورانیت کو ناپنے کا اور بشریت کو ناپنے کا اور علم غیب کو ناپنے کا اور ان کے حاضر و ناظر ہوں؟ کتنے بےہودہ سوالات ہیں یار۔ کسی صحابی نے یہ سوال پوچھا ہو مجھ سے؟ کسی کو جرأت ہوئی کہ اس موضوع پہ اس زمانے میں گفتگو کرتا؟ ایک جواب تو دے سکتے ہو نا، میاں دیکھو یہ جو ہے نا، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، اس اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اس گھڑی کے اسلام کو جس میں کوئی یہ سارا نخرہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دیکھو تم جو سوالات تمہارے ذہن میں ہوں، میں فی الحال بیٹھا ہوا ہوں مشغول اس اسلام کو پڑھنے کے لیے۔ اس اسلام میں تو سوائے قرآن و سنت کے کچھ ہے نہیں، یا قرآن مجید ہے، حضور کی سیرت طیبہ ہے، اس میں تو واقعہ کربلا نہیں ہے، اس میں تو جنگ جمل جنگ صفین نہیں ہے، اس میں تو بات کے فقہی اختلافات نہیں ہیں۔ یار پہلے مجھے یہ پڑھ لینے دو، پڑھ چکوں، وقت بچ گیا تو پھر تمہارے مسائل پہ بھی غور کر لیں گے۔ یہ جواب ایک دیا جا سکتا ہے، اور میں نے اپنے بچوں کو یہی جواب سکھایا ہے۔ اور جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابو اب ہیں کیا، کبھی آپ دیوبندیوں جیسی باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ ریلویوں جیسی باتیں کرتے ہیں، آپ ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ ہیں، مجھے سے تو معاف رکھو، اور یہاں آ جاؤ تم بھی انسان بن کے، اس گھڑی پہ، اس لمحے پہ، اور اس لمحے پہ تمہیں جو محسوس ہو کہتے چلے جاؤ، اور کسی قید و بند میں نہ آؤ، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، ان سے بالکل بلند ہو جاؤ۔ اور میں آپ سے ایک بات واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ایک محقق، ایک محدث اور ایک دردمند انسان وہ ہر فرقے سے بلند ہوتا ہے، اور ہر فرقے کے لوگ اس کو اپناتے ہیں، وہ کسی فرقے کو نہیں اپناتا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، ہر فرقے کے لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔
اسے نکال کے دکھاؤ کہ مجدد صاحب نے اپنا کوئی مذہب اور کوئی مسلک کو کوئی فرقہ بتایا ہو. اور تو اور یار چھوڑو، کل کی بات ہے، علامہ اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ کس فرقے کی تھے؟ اس شخص نے کسی فرقے کو نہیں اپنایا، اور ہر فرقہ اس کو اپناتا ہے. یہ بات ذرا سی مشکل ہے اور مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن حق بات یہی ہے. اور سوال کریں. جی میں جیسے اتنے امام ہیں، جیسے ابو حنیفہ، امام محمد، امام مالک، تو یہ کتنی سنتیں جو ہیں الگ الگ ہو گئی ہیں. ابھی جیسے ہم لوگ حنفی ہیں تو کتنی جو دوسرے امام شافعی، ابو امام محمد، امام مالک، ان کی سنتیں جو انہوں نے اپنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم سے چھٹ گئی. تو جیسے ہمیں چاہیے کہیں وہ ہمارے لیے برا ہوا یا اچھا ہوا، یہ تو نہیں ہوا. بہن یہ کلاس رومز ہیں. جیسے آپ نے بولا کہ جو جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنے لیے یہ دین الہی دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا، تو وہ اسلام تھا جس وقت سب سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سب نے وہ اپنائی ہوئی تھی. لیکن ہمارے تک جب پہنچا تو ہم لوگ ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہم شافعی الگ ہیں. جی میں اس سوال آپ کو سمجھ گیا. جی کوئی سنتے چھٹ گئی ہم سے جیسے دوسرے اماموں نے اپنا لی. بات یہ ہے، آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اللہ کو بہت پیار تھا، اور اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کی کوئی سنت، آپ کا کوئی طریقہ، آپ کی کوئی ادا محو ہو جائے. حضور کی کسی سنت کو کسی امام نے محفوظ کر لیا، کسی سنت کو کسی امام نے محفوظ کر لیا، کسی ادا کو کسی اور امام نے محفوظ کر لیا. یہ ایک امام کے بس کی بات نہیں تھی، یہ سینکڑوں ائمہ کی بات کی بس کی بھی بات نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو، حضور کی تمام عادات طیبہ کو، آپ کی تمام اداؤں کو سب کے سب سمیٹ سکے. اس کے لیے تو پوری امت چاہیے، ایک بہت بڑا گروہ چاہیے دیوانوں کا. اس لیے آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ اگر ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اگر ہم نے ان کی تقلید کر لی ہے تو ہم سے اور سنتیں چھوٹ گئی. دیکھیے ایسا نہیں ہے. ایک مزے کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک میں ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ نماز آپ یوں پڑھا کریں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو زندگی میں ایک مرتبہ یوں نماز پڑھ لینا بھی واجب ہے. یہ قول ابو حنیفہ سنا رہا ہوں، سن لیں، بات سن لیں پوری. اس لیے کہ امام شافعی اگر ایک طریقے سے نماز ہمیں بتا رہے ہیں، یا امام مالک ایک طریقے سے بتا رہے ہیں، یا امام احمد بن حنبل ایک طریقے سے بتا رہے ہیں، تو اپنے جی سے گھر کے نہیں بتا رہے ہیں. بات اب سن لیں پوری. جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ شافعی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں، وہ خلاف سنت پڑھ رہے ہیں، اور ابو حنیفہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، یا امام مالک جو پڑھ رہے ہیں وہ سنت کے خلاف پڑھ رہے ہیں، اور احمد بن حنبل جو ہیں وہ سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں. یہ جھگڑا نہیں ہے. بیٹے بات سن تو لیں. ایک تو خواتین جھگڑتی بہت ہے. نہیں میں نے کہا یہ ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے شاید چھوٹ گئی. بات سنیں تو اصل معاملہ کیا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بحث ہے ناسخ اور منسوخ کی. یہ بہت علمی بحث ہے، مجھے یہاں کرنی نہیں چاہیے، میں صرف چند اشارے آپ کو بیان کروں. ساری تحقیق اس بات پہ ہوتی ہے کہ حضور اکرم، یہ تو سب معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یوں بھی ہاتھ باندھ کے پڑھی، یوں بھی پڑھی، یوں بھی پڑھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی، یہ سب کو معلوم.
امام مالک کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جاتی، مانتے ہیں؟ اب یہ تو معلوم دیکھنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کیسے کیا، کس چیز کو آپ نے منسوخ فرما دیا، کس کو باقی رکھا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ عبادت تو کئی طریقوں سے کی جاتی ہے نا، آپ دعا یوں بھی مانگتے ہیں، حضور نے یوں بھی مانگی، یوں بھی مانگی، یوں بھی مانگی، یوں بھی مانگی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حضور نے مختلف طریقوں سے مختلف موقعوں پہ مختلف جذبات میں مختلف، لیکن آپ کا سب سے زیادہ طریقہ کون سا تھا؟ اب اس طریقے کو جو آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنایا ہے اس کو افضلیت ہوگی کہ یہ طریقہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اور بس اس سے زیادہ جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ یہاں حضرات میں آپ کو ایک کتاب کی نصیحت کروں گا، کتاب پڑھنے، چھوٹی سی کتاب ہے، وحدت امت، مولانا مفتی شفیع صاحب کی کتاب۔ اس کتاب میں اور بھی خیر کام کی چیز ہے، لیکن ایک بات مجھے بہت کام کی لگی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیں کہ یہ ائمہ کا آپس میں اختلاف کیا ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے استاد مولانا انور شاہ کشمیری کے ہاں حاضر ہوا تو دیکھا تو بہت پریشان بیٹھے ہوئے، بہت غمگین بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مولوی شفیع ہم نے تو زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا یہ بات آپ کہہ رہے ہیں؟ کر لگیا ہم نے تو ساری زندگی لوگوں کو حنفی فقہ پڑھائی اور سارا زور اس بات پہ لگاتے رہے کہ حنفی فقہ کے مطابق تم نماز پڑھو، حنفی فقہ کے مطابق تم روزے رکھو، حنفی فقہ کہنے کہ ہم نے تو دین کو ایک طرف محدود کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا مولوی شفیع تم ایک بات جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد اگر صحیح اجتہاد کرے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور مجتہد اگر غلط اجتہاد کر دے تو اس کو ایک گہرا اجر ملتا ہے۔ یعنی غلط اجتہاد کرنے پہ بھی اس کو اللہ کے یہاں سے اجر ملتا ہے، لیکن ایک گناہ، اور اگر صحیح اجتہاد کر دے تو دگنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجتہد کو غلط اجتہاد کرنے پہ اجر ملتا ہے تو اس کی تقریر کرنے والوں کو بھی تو اجر ہی ملے گا، خواہ اجتہاد غلط کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ذرا دھیان دیں اس پہ۔ اگر ایک امام ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور غلط اجتہاد کرتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اس کی تقریر میں، فرض کیجیے نے غلط نماز کا طریقہ بتا دیا، لوگ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان غلط نماز پڑھے جا رہے ہیں اس کی تقلید میں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی پٹائی کر دیں گے؟ بھائی غلط مسئلہ بنایا، غلط مسئلہ بتانے والوں کو تو وہ لڈو کھلا رہے ہیں، اس کو تو وہ اجر دے رہے ہیں۔ اب جو ان کی تقریر کرے گا تو کیا ان کو جوتے رسید ہوں گے؟ بھائی ان کو بھی اجر ملے گا۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑے، یہ تو کلاس رومز ہیں، ایک استاد ہے وہ پڑھا رہا ہے اور اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ میڈ ایزی بنا کے، وہ آسان طریقے سے سمجھا کے، اس کو کوڈیفائی کر کے، اس کو وقت کے تقاضے کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرے اور نئے سے نئے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرتا چلا جائے۔ تو اس امام کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو حضور کی سنت کے قریب اور قریب اور قریب لانا، دور کرنا نہیں ہے۔ نہیں وہی نا تو کہتے جیسے ابھی ہم بچوں کی شادیاں کریں، ہمارے بزرگ کہتے تو حنفی لوگوں میں کریں، شافی میں نہ کریں، تاکہ بچے بھی نماز ان کی بدل جائے گی۔ یہ غلط بات ہے۔
کچھ نہیں. یہ کوئی الگ الگ مذاہب نہیں ہے، کوئی الگ الگ دین نہیں ہے. استغفر اللہ. جی اگر دیکھیں 11 بج گئے اور چھوٹا سا کر لیجیے، بہت چھوٹا سا. چھوٹا سا کسی نے پوچھا تھا کہ کسی شخص نے ہانگ کانگ سے پاکستان نکاح کیا ٹیلی فون کے اوپر، وہ اسلام میں اس کی اجازت ہے یا یہ غلط ہے؟ بات یہ ہے ٹیلی فون پہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں اور بہت اہم شرائط ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کی بنیاد جو ہے وہ سب سے پہلے بیوی کا ایجاب و قبول ہے. جی سب سے پہلے، میاں سے بھی پہلے. اس کے بعد کسی کا درمیان میں آنا اور نکاح پڑھانا ہے، اور تیسرے میں میاں کا ایجاب و قبول ہے، اور چوتھے درجے پہ کسی گواہ کا گواہی دینا ہے. اب کیا ان سب لوگوں کی آواز ٹیلی فون پہ پہچانی جا رہی ہے؟ اگر ٹھیک ٹھیک پہچانی جا رہی ہے اور اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے تو نکاح ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ خواتین حضرات. اور آپ کی ڈاکٹر صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ دعا کریں، اور خاص طور پہ پاکستان ایسوسیشن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پاکستانیوں میں یکجہتی پیدا کرے، جس کی بڑی سخت فقدان ہے یہاں پہ. اور ہم نے میرے خیال میں الگ الگ 70 تو میرے خیال میں ہو گئی ہوں گی یہاں پہ، ہم بھی 70 میں بٹے ہوئے ہیں. تو 70 سے وہ اگر ایک ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. 71 ہو جائے، 7 ہٹا دیتے ہیں، 1 ہو جاتے ہیں. تو خاص طور پہ دعا کروائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ دعا کریں، اس لیے بہتر ہوگا. دعا کے بعد آپ لوگ یہ تشریف رکھیے چلیے گا. اپنے کھانے کا بندوبست کیا ہم نے. شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا ذکر و فکر نصیب فرما. اے اللہ اپنا کلام پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، معرفت اور اتباع نصیب فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر دم مطالعہ کرنے کی اور اسے حرز جان بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو زندگی گزر گئی اسے معاف کر دے، آئندہ زندگی اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے راستے میں جینا اور اپنے راستے میں مرنا نصیب فرما. اے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ زندگی ایک سفر ہے، اس پردیس میں اے اللہ تو ہم اس غربت کے عالم میں اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما. اے اللہ وہ گھڑی جب کہ ہم موت کے جھٹکے سے ختم ہونے لگے، بے بس ہوں، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ارد گرد سب بے بس ہوں اور ہمیں تیرے ہاتھوں سے، اسرائیل کے ہاتھوں سے نہ بچا سکیں. اے اللہ اس بے بسی کے عالم میں تو ہم پہ رحم فرما. اے اللہ قبر کے اس عالم میں جب کہ ہمارے گھر والے ہمیں وہاں دفن کر کے آ جائیں، اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں، ہمیں سب بھول جائیں، اس تنہائی میں، اس تاریکی میں اے اللہ تو یار و مددگار بن جا اور تو ہی اپنی محبت اور اپنی رحمت نچھاور فرما دے. اے اللہ قیامت کی اس ساعت میں جب کہ ہماری کمریں تختہ ہو گئی ہوں گی، ایک ایک جوڑ تختہ ہو گیا ہوگا، ہم تیرے حضور رکوع کرنا چاہیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، نہیں کر پائیں گے. اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں گے، زبان تختہ ہو جائے گی، ہم تیرے حضور کچھ بول نہیں پائیں گے. اے اللہ اس بے بسی کے عالم میں، اے اللہ اس جواب دہی کی گھڑی میں تو ہی یار و مددگار بن جا.
فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ تو عفو و کرم کا سراپا ہے، تو معاف کرنے کے عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ تو خود معاف کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کہتا ہے فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اے اللہ جب تو خود معاف کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے، صغیرہ کبیرہ جان کے کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمت کرنے والا ہے، تو گناہوں پہ پردہ دینے والا ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم گناہ کرتے۔ اے اللہ اسی برتے پہ، اسی غرے پہ ہم سے نافرمانیاں ہوتی چلی گئیں کہ آخر تو معاف کر ہی دے گا۔ اے اللہ اگر یہ بات درست ہے تو معاف کر دے، اور ہمیں آئندہ زندگی میں اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی محبت کا راستہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کا راستہ دکھا دے، اس پہ چلا دے۔ اے اللہ تو خود فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی سائل آ جائے تو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اے اللہ آج ہم بھی تیرے سامنے سائل بن کے، بھکاری بن کے مانگ رہے ہیں، آج تو بھی ہمیں جھڑکی نہ دے، آج تو بھی ہمیں دھکا نہ دے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہم تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری تمام حاجتیں مرادیں پوری فرما دے، ہماری تمام تکلیفیں، دکھ، درد، پریشانیاں، غم، بیماریاں، قرضے سب دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ بہت بہت شکریہ۔ اندر ایسا کریں